السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس سے کہ تلاوت کردہ آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ بیان کروں، معمول کے مطابق حصول برکت کے لیے منقبت غوث اعظم کی 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حضر خدمت توجہ چاہوں گا۔ دشوار راستے ہیں، دشوار راستے ہیں، سنسان غوث اعظم۔ استغاثے کا شعر ہے، مدد کا شعر ہے، مدد چاہنے والا شعر ہے، توجہ چاہوں گا۔ دشوار راستے ہیں، سنسان غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل، کر دیجئے میری مشکل آسان، غوث اعظم، دشوار راستے ہیں، سنسان غوث اعظم۔ اور بغدادی قاعدہ بھی میں آپ ہی سے پڑھتا۔ آج کوئی سرکار تاج الشریعہ سے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی فخر کرتا ہے، کوئی شیخ اعظم حضور فخر المشائخ سے پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی فخر کرتا ہے، اور کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بھی فخر کرتا ہے کہ میں ان کا استاد ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں۔ کوئی کسی بزرگ کا شاگرد بن جائے تو فخریہ انداز میں کالر کو اونچی کر کے علماء کے بیچ میں کہتا ہے الحمدللہ میں فلاں شیخ کا شاگرد ہوں، ہے نا۔ لیکن ایک عاشق غوث اعظم کیا چاہتا ہے، سماعت کیجئے۔ بغدادی قاعدہ بھی میں آپ ہی سے پڑھتا، یا غوث اعظم۔ بغدادی قاعدہ بھی میں آپ ہی سے پڑھتا، اور آپ ہی سے پڑھتا، اور آپ ہی سے پڑھتا قرآن، غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل۔ میرے ساتھ آواز ملائیے، سب کی مشکلیں آسان ہوگی کیونکہ غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ کر دیجئے میری مشکل آسان، کر دیجئے میری مشکل آسان،
اور ہے آرزو یہ میری ایک روز میرے گھر میں، ہمارے گھر میں، ہم میں سے کسی کے گھر میں پیر آ جائے، اپنا پیر آ جائے تو خوش نصیب سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں، ہے نا؟ خوش بخت سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر فلاں حضرت آئے ہیں، محلے میں کوئی پیر آیا ہو، کوئی اللہ کا ولی آیا ہو، تو ہم سب اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں قدم رکھ دی جائے، ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوش بختی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جو ولیوں کے چاہنے والے ہیں، جو ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ولیوں کے شہزادے سے بھی محبت کرتے ہیں، ولیوں کے جانشین سے بھی محبت کرتے ہیں، ولیوں کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ایک بات آپ کو بتا دوں، تقریباً محرم الحرام کے مہینے سے ہمارے بیچ حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر جو غوث العالم ہے، ان کے خانوادے کے سید عبدالرزاق نور العین کے شہزادے، ان کی اولاد، اور حضور فخر المشائخ سید فخر الدین اشرفی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان کے سگے بھانجے حضرت مولانا سید خورشید اشرفی الجیلانی ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں تشریف رکھتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حضور سید صاحب قبلہ سید خورشید اشرفی الجیلانی مخدوم پاک کے خانوادے سے ہیں، سید عبدالرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں، اور یوں دیکھا جائے تو یہ نسب غوث پاک سے ہوتا ہوا امام حسین امام حسن مجتبیٰ سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ آل رسول ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کی خوش بختی ہے یا نہیں؟ تو ہم میں ہر وہ انسان خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کسی اللہ والے کی جلوہ گری ہو جائے، کسی کی دعوت ہو جائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں 70 مریدوں نے دعوت دی، غوث اعظم نے 70 مریدوں کو حامی بھر دی کہ میں سب کے یہاں آؤں گا، میں سب کے یہاں آؤں گا۔ وہاں پہ ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، وہ سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیر ایک، مرید 70، اور 70 جگہ دعوت، کھانے والا ایک، اور 70 جگہ جانا ہے ایک ہی وقت میں، افطار کے وقت کون سا ہے؟ افطار کا وقت ہے، اور 70 کے یہاں جانا ہے۔ ابھی دل میں سوچ ہی رہا تھا وہ مرید، غوث اعظم نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا، کہا وہ سامنے پیڑ ہے، پیڑ پہ دیکھو۔ جب پیڑ پہ نظر ڈالی کیا دیکھتا ہے؟ سرکار غوث پاک یہاں بھی سامنے بیٹھے ہیں اور درخت کے پتے پہ بیٹھے تشریف رکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سنو، جو عبد القادر بیک وقت میں درخت کے ہر پتے پہ بیٹھ سکتا ہے، بتاؤ 70 مریدوں کے ہاں نہیں جا سکتا؟ 70 مریدوں کے ہاں وہ عبد القادر کیا نہیں جا سکتا ہے؟ جا سکتے ہیں نا۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر اللہ والے دعوت پہ آتے ہیں۔ ہم سب بھی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے غوث اعظم کی غلامی میں ہے، اور سرکار غوث اعظم ہمارے گھر مہمان بن کے آ جائے تو کتنی خوش بختی ہوگی ہماری۔ آپ میں سے کون سا ایسا ہے جو نہیں چاہے گا؟ یہ بولیے، کوئی ایسا چاہے گا کہ غوث اعظم ہمارے گھر نہیں آئے؟ بولیے، ہر کوئی کی خواہش ہے نا کہ غوث پاک ہمارے گھر مہمان بن کے تشریف لائے؟ بولیے، خواہش ہے نا؟ تو بس یہ دل میں آرزو رکھیے، تمنا رکھیے، اور یہ شعر سماعت کیجئے۔ ہے آرزو یہ میری ایک روز میرے گھر میں، ہے آرزو یہ میری ایک روز میرے گھر میں، آ جائے آپ بن کر آ جائے آپ بن کر، ارے مہمان غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل، کر دیجئے میری مشکل، جو قادری ہے آئے جنت کے سمت جائے۔ ہم سب قادری ہیں، چاہے کسی بھی سلسلے کے مرید ہو، غوث پاک کی بارگاہ سے ہر سلسلے والے کو فیض پہنچتا ہے یا نہیں؟
بڑے ولیوں کے امام ہیں، اور جتنے سلسلے والی ہیں سب پر قادری ہیں۔ ہم بھی اشرفی ہیں لیکن قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے۔ قادری ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی ہے، چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، وہ پیدائشی چشتی ہے۔ اسی طریقے سے غوث پاک سے ہر سلسلے والے کو فیض پہنچتا ہے، تو ہر سلسلے والا، ہم سب قادری ہیں، اور جو غوث پاک کا چاہنے والا ہے وہ بھی کسی سلسلے سے ابھی وابستہ نہیں ہوا لیکن غوث پاک کو چاہتا ہے، مانتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے غوث پاک سے، وہ بھی قادری ہے۔ تو قادریوں کے لیے خوش بختی، قادریوں کے لیے جو ہے یہ انعام ہے، اور ایک مزدہ ہے، خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ جو قادری ہے آئے، میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، جو قادری ہے آئے جنت کے سمت جائے، جو قادری ہے آئے جنت کے سمت جائے، محشر کے روز ہوگا، محشر کے روز ہوگا اعلان غوث اعظم، کر دیجئے میری مشکل، کر دیجئے میری مشکل آسان، آ جائیں آپ بن کر مہمان۔ اور یہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔